اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغض و کینہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور کینہ نہ آنے دے، بے شک تو بڑا شفیق مہربان ہے۔ سورۃ الحشر۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ بے شک ہدیہ دل کے کینہ اور بغض کو ختم کر دیتا ہے۔ احادیث۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کی بیماری تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض، یہ منڈوانے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جامع ترمذی۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ان فلاح پانے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور کینہ نہ آنے دے، بے شک تو بڑا شفیق مہربان ہے۔ اسلام دین محبت ہے، اس لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت کا سبق فرماتے، محبت کرنے کے سلیقے سکھاتے، لیکن زندگی کے نشیب و فراز میں جب کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے یا دوسرے شخص دکھ پہنچائے، جانی یا مالی نقصان پہنچائے، اور انسان اس پر اپنا رد و عمل بھی ظاہر نہ کرے، اس سے انتقام لینے کی طاقت نہ ہو یا کسی سے بے بس ہو، تو اس بات کو دل میں دبا لینے سے اس شخص کی طرف سے دل میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، دل میں غبار بھرا رہتا ہے، بات بڑھتی ہے، یہ انسان رنجیدہ رہتا ہے۔ اس بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ جب یہ رنجیدگیاں دشمنی کے رنگ میں آنے لگتی ہیں تو عناد بھی بن جاتا ہے۔ اگر یہ بغض ذاتی مفاد اور ذاتی رنجشوں سے بلتر ہو کر اللہ کی خاطر ہو تو یہ بغض جائز شمار ہوتا ہے، بلکہ بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور بغض و عداوت جو اللہ کے لیے ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ ہی کے خاطر بغض رکھنے والے کو ایمان کا کامل ہونا فرمایا ہے۔ اگر بغض و عناد ذاتی مفاد اور ذاتی نقصان کی بنا پر ہو تو اسے بغض و عناد سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے کہ کینہ پر شخص کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات دوسرے شخص کی زیادتی اتنی بڑی، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ باوجود معاف کرنے کے اس کا بوجھ دل سے دور نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات دوسرے شخص کی زیادتی اتنی بڑی اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ باوجود معاف کرنے کے اس کا بوجھ دل سے دور نہیں ہوتا۔ انسان اس شخص سے ملنا بھی نہیں چاہتا، اس کی قلبی بوجھ کو کینہ نہیں کہتے، اور نہ اس پر گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ طبعی رکاوٹ ہے، اس میں انسان کے اپنے ارادے کا داخل نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ ہند ابو سفیان کی بیوی نے غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ فتح مکے کے موقع پر نقاب کر کے آنا ہو تو آپ نے پہچان لیا اور اسے معاف فرما دیا، صرف اتنا فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تم دیکھ کر چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر غیر ارادی بوجھ دل میں رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بغض و کینہ رکھنے سے جہاں منع فرمایا ہے وہاں بغض و کینہ کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال سے سختی منع فرمایا۔ چنانچہ کسی سے بغض ہو پھر اس کو کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو انسان کو بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ اس لیے اگر زندگی میں بھی دل کے اندر بغض و عناد آنے لگے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے جو طریقے سکھائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ فرمایا افشوہم السلام وآتموا الطعام، تم آپس میں سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلا کرو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔